دیکھے دوسرا سامری کون تھا؟ اس کی ماں غلط کام کر کے جب پیدا ہوا تو غار میں لے جا کے پھینک دی اس کو. بچہ بھی پیدا ہوا, لوگوں سے حیا کر کے لے گئے غار میں پھینک دیا اس کو. اب غار میں کون پال رہا ہے اس کو؟ جنگل میں غار میں. تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سامری کی پرورش کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام سے کرا رہے ہیں. دیکھو ہم جو ہے نا جنگل میں نہیں ہے, ہم تو چھوٹے ہم ابھی پیدا ہونے والے نیو بورن بیبی تو نہیں ہے. نیو بورن بیبی بھی ہے اور جنگل میں ہے, شیروں کے بیچ میں ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے. اور سامری اللہ کا دشمن ہونے والا ہے بڑا ہو کے. اللہ کو نہیں معلوم کہ اللہ میرا دشمن ہونے والا ہے. سامری موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہونے والا ہے بڑا ہو کے. اللہ کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہونے والا ہے. وہیں مار دیتے نا اس کو, نہیں مارے اس کو. کس سے پرورش کرا رہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے. جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی مبارک اس کے منہ میں رکھتے تو انگلی سے دودھ ہی نکلتا. جبرائیل علیہ السلام کی انگلی سے دودھ پی کے بڑا ہوا سامری, بڑا ہو گیا. ایسی پرورش ہو رہی اس کی. ارے دشمنوں کو پالتے اللہ تعالیٰ. ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہمیں اگر اس کی فکر ہو رہی تو بیمانی کی انتہا پہ پہنچ گیا. ہمیں رزق کی فکر ہو رہی ہے, رزق کیسا ہوگا, رزق کیسا آئے گا. اگر ہم ذرہ بھی رزق کی فکر کر رہے ہیں تو ہم بیمانی کی انتہا پہ پہنچ گئے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان تانبے کا بن جائے, زمین لوہے کی بن جائے, اگر سفیان ثوری کو رزق کی فکر ہوئی کہ کھانا کیسا آئے گا تو سفیان ثوری یہ سمجھے گا کہ وہ کافر ہو گئے. رزق کی فکر, زمین آسمان لوہے کا تانبے کا بن گیا تو کیا ہے, بارش بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی بارش بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, تو بھی کیسا ہوگا؟ دیکھیے تفسیر نہیں ہے فرماتے انسان کا کام کیا ہے کھیتی کرنا. کھیتی کرنا ایسا کام, مگر جو اناج کا جو خالق ہے وہ کسان نہیں ہے, وہ انسان ہے. کھیتی کرنا کیا ہے؟ ناگر مارنا ہے, اس نے مٹی کو نرم کرنا ہے, پانی ڈالنا ہے, دانا بونا ہے, پھر پانی دینا ہے, حفاظت کرنا ہے, دوا ڈالنا ہے. اتنا ہی کام ہے. اور بھی کچھ ہوتا ہے ایگریکلچر کا, جو بھی کرنا ہے کرنا. کھیتی کا کام اس کو دیے اور اس کو صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ دیے, اس کو قوت بھی اللہ تعالیٰ دے رہے, سب کچھ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے رہے, اور بھی نہیں. مگر ظاہری طور پہ کر رہا کام کھیتی کا کام کرنا انسان کا کام ہے. مگر اناج کا خالق کون ہے؟ پودے کا خالق کون ہے؟ کسان جڑیں نہیں بناتا. کیسا کسان وہ پتے نہیں بناتا, پودا نہیں بناتا. کسان زمین کو پھاڑ کے پودے کو باہر نہیں نکالتا. وہ جو بیج میں جو حرکت ہو رہی ہے, وہ بیج میں جو جڑیں بن رہی ہے, وہ بیج میں جو پودا بن کے باہر نہیں کر رہا, زمین کو پھاڑ کے باہر نہیں کر رہا. اتنا کمزور رہتا وہ, اتنا کمزور رہتا, ہاتھ لگائے تو مر جاتا ہوں, مگر اتنا کمزور ہو کے زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہوں. وہ کمزور نے زمین کو کیسا پھاڑا؟ کمزور ہے حالانکہ وہ کمزور نے زمین کو اللہ کی مدد سے پھاڑا. اللہ تعالیٰ خالق ہے اس کا. آپ دیکھیے ہم پریشانی آ گئے تو کیسا, ہم تو کمزور ہیں, ہم کمزور دانے کو دیکھیے وہ پودا کیسا نکلا, وہ پودے کو ہم کیا کریں؟ وہ پریشانی کو ہٹانے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ کر لیں, وہ جو اسٹیپس لینا ہے وہ ہم کسان کی طرح ہے, ہمیں جو کام دیا گا وہ کام کریں. اب وہ کیسا باہر نکلے گا وہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ خالق کا کام ہے. وہ پودے کا خالق اللہ ہے, ہمارا کام صرف بیج ڈال دینا ہے, زمین کو نرم کرنا ہے, پانی دینا ہے, بیج ڈال دینا ہے, بس. پودا اللہ کی طرف سے نکلے گا برابر انشاءاللہ. اللہ اس کا خالق ہے. مگر ہم کیا سمجھے کہ پودا میں نکالا تو اللہ کی برابری پہ آ گئے. ہمارا ایمان وہاں پر ہونا, یہ کرنے کے بعد جب وہ پودا نکلا تو گواہی دینا, بولا تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں, تیرے سوا کوئی خالق نہیں ہے. جب ہم گواہی دینا لا الہ الا اللہ, تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی الہ ہے, جس نے حاجت روا کی گواہی دے دی وہ کامیاب ہو. اب سامری کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ کرے, بڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام, یہ قرآنی واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پہ گئے. 40 دن وہاں پر موسیٰ علیہ السلام روزے رہے, رات میں اعتکاف, دن میں روزے رہنا, رات میں اللہ تعالیٰ قیام کرنا, سارا 40 دن گزارے. ان 40 دن میں یہاں پر کیا کرا؟ یہ توریت کے لیے کب گئے؟ بنی اسرائیل جب فرعون سے نجات پا گئی تھی, تو فرعون سے جب نجات پانے کے لیے کیا ہوا تھا, دریا پہ جو راستے بنے تو فرعون کا گھوڑا آگے نہیں جا رہا تھا, تو
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے گھوڑی لے کے آئے. جو گھوڑی لے کے آئے تو وہ گھوڑی کو دیکھ کے نکلا گھوڑا آگے. تو وہ جو گھوڑی جو جبرائیل علیہ السلام جو گھوڑی پہ آئے وہ جہاں پر قدم رکھتی وہاں پر سبزہ اگ جاتا. بنجر زمین ہوتی وہاں پر قدم رکھتی تو جہاں پر قدم رکھتی وہاں پر کیا سبزہ اگ جاتا. تو یہ جو سامری تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے گھوڑی پہ آئے کہ تو بھائی بچپن سے پالے نہ اس کو پہچان لیا. تو وہ مٹھی لے لیا, مٹھی لے کے رکھ لیا جہاں گھوڑی قدم رکھی تھی وہ جگہ کی مٹھی لے لی. جب فرعون ہلاک ہو گیا موسیٰ علیہ السلام توریت لینے چلے گئے تو یہ 40 دن کے وقفے پہ کیا کرا, سونا لیا بنی اسرائیل سے پگھلا کے کر کے بچڑا بنایا. وہ بچڑے کے اندر وہ مٹھی ڈالی. جیسے ہی بچڑے کے اندر وہ مٹھی ڈالا سونے کا بچڑا تھا اس کے اندر سے آواز آئی جیسا گائے کی آواز ایسا آتی اسی آواز آئی. اس نے بولا دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے تورات لینے کے لیے گئے, بولے تمہارا خدا تو وہاں نہیں ہے, تمہارا خدا تو یہاں پر ہے. کتنے کی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیا بولا یہ تمہارا خدا ہے کیونکہ اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے. تو ہمارے اندر جو سامری ہے, ہمارے اندر جو سامری ہے, جو بچڑا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا ہماری حاجت روا ہے. ہمارے اندر بھی اب سامری, وہ ہم تو کہہ رہے ہیں سامری مر گیا, بچڑا چلے گیا, قرآن کا ایک واقعہ تھا ختم ہو گیا, اب اس کو پڑھے تو خالی ثواب سمجھ رہے, ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں. مگر ہمارے اندر بھی سامری ہے, بچڑا ہے. سامری کون ہے؟ ہمارے پیچھے جو لگے ہوا ہمیشہ بھٹکاتا شیطان ہے سامری. اور جو بگڑے کا بچڑا ہے وہ ہمارا نفس امارہ ہے. اور نواز دیتا, وہ نواز کیا دیتا نفس امارہ, خواہشات کی طرف بلاتا. اب ہم خواہشات کو معبود بنا لیے. اللہ تعالیٰ نے انہوں کیا سمجھ رہے, درگاہ پہ گئے تو شرک سمجھ. اللہ تعالیٰ خبروں پہ جانے کا حکم دی, جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں پہ جانے کا حکم دیے تو خبرستان میں گئے تو عبرت حاصل ہوتی, خبروں کو زیارت کرے تو آخرت یاد آتی. انہوں کیا سمجھ رہے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہے جانے کا وہاں گئے تو شرک ہوتا, وہاں نہیں گئے تو شرک نہیں ہوتا. ہم نہیں جاتے, ہم شرک نہیں کر رہے, سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بولے کہ تم نے خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے, وہ نہیں پتا, وہ چھوڑ دیے اور خواہشاتوں کو معبود بنا کے شرک کر رہے ہیں. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم درگاہ میں نہیں جاتے تو ہم آگے شرک نہیں کرتے. ایسا دھوکہ دیا شیطان. سامری ان کو گھما کر دیا, ان کو سامری, اور سامری کس پہ لگا دیا ان کو, بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا. وہ بچڑے کی پوجا کیا ہے, نفس کی جو ہے نا خواہشوں کی اتباع کرنے پہ لگا ہوا. نفس جو بولا وہ کرتا. اب نفس جو بولا وہ کرا تو کیا ملے گی اس کو, سزا کا مستحق ہے. جو سامری کی بات میں آ گئے اور جو بچڑے کو معبود بنا لیے ان کو سزا کیا ملی, ان کے رشتہ دار ان کو کاٹنا. کاٹے رشتہ داروں, اپنے رشتہ داروں کو کاٹنا, بھائی بھائی کو کاٹنا, خاموش کاٹ جانا, وہ سزا تھی ان کی. اب یہاں پر سزا کیا ہوگی, یا تو سزا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تو عذابوں سے بچے ہوئے, اگر خیال میں سزا ملے گی یہاں پر بھی سزا ملے گی. یہاں پر کیا ہوگا, دنیا میں ذلیل ہوگا, خواہشات کے پیچھے جائے گا, کبھی خوش نہیں ہوگا, کبھی مطمئن نہیں ہوگا, بھاگتی رہے گا, بھاگتی رہے گا, بھاگتی رہے گا. یہ بھاگتے بھاگتے مر جائے گا, جب خبر سے اٹھے گا تو بھاگتے رہے گا. اللہ حفاظت کرے, بھاگتی رہے گا خبر سے اٹھے گا. یہ جو ہے نا سامری جادوگر کی طرح ہمارے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت. اب دیکھیے جزا